بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج ہم قربانی کی فضیلت کے حوالے سے اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرنا، اس کے کیا فضائل ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا مرتبہ کیا ہے، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں چند ایک باتیں وہ پیش کروں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو السراج ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اس کو بھی ضرور سبسکرائب فرما لیجئے۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ قوی فرماتے ہیں کہ میرا بھائی باوجود غربت یعنی غریب تھا، رضا الہی عز و جل کے حصول کی خاطر ہر سال بقرہ عید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں، اور فرمایا کہ یک میرا مرحوم بھائی ایک دو رنگے گھوڑے پر سوار ہو کر میرے سامنے آیا، اور بہت سارے گھوڑے اس کے ساتھ اور بھی تھے، اور میں نے پوچھا یا اخی ما فعل اللہ تعالی بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا ہے؟ تو کہنے لگا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ تو کہتے کہ میں نے پوچھا کہ آپ کو کس عمل کے سبب اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا اور آپ کی بخشش کی؟ تو کہا کہ ایک دن کسی غریب بڑھیا جو عورت تھی، فرمایا اس کو بانیت ثواب میں نے 1 درہم دیا تھا، بس وہی کام آ گیا۔ قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ کہ اس رب تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی وسیع ہے کہ 1 درہم کے بدلے میں اس بندے کی بخشش فرما دی۔ تو فرمایا کہ 1 درہم اس بڑھیا کو میں نے دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سبب جو ہے وہ مجھے بخش دیا ہے۔ پھر پوچھا کہ یہ گھوڑے اتنے زیادہ یہ کیسے ہیں؟ بولا یہ سب میری بقرہ عید کی قربانیاں ہیں، اور جس پر میں سوار ہوں یہ سب سے پہلے میری کی ہوئی قربانی ہے، اور جو میرے ساتھ ہیں یہ ساری کے سارے میرے بعد والی قربانیاں ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ اب آپ کا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو کہا اب جانے کا جو ارادہ ہے وہ جنت کا ہے۔ یہ کہہ کر فرمایا کہ میرے بھائی جو ہے وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور جس کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایک بکری کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے تو اب بکری کے اوپر کتنے بال ہیں؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں اسے 1 نیکی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طلب ثواب کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی حصول کے لیے قربانی کی، تو فرمایا کہ وہ قربانی آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک اور فرمان کا مفہوم ہے۔ فرمایا اے فاطمہ اپنے قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تو فرمایا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے۔ فرمایا کہ انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا کہ جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبول ہو جاتا ہے۔ لہٰذا خوش دلی سے
قربانی کیا کرو۔ اسی طریقے سے حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لیے وہ قربانی کا جانور سواری بنے گی، جس کے ذریعے سے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ تو یہ چند ایک احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی قربانی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کرنے میں۔ تو یہ چند ایک باتیں قربانی کی فضیلت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بار قربانی جیسے مقدس فریضے کو جو ہے وہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔